بھی کسی مذہبی اسکالر کو سنتے ہیں؟ سبھی کو. کوئی فیوریٹ کون ہے؟ نہیں مجھے لگتا ہے، دیکھیں پھر میں ہمیشہ اس بات کا قائل ہوں، ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ مصدقہ اور ٹھیک بات کر رہے ہیں. انسانی فہم ہے نا، اس میں آپ کسی چیز کو پرسیو کر سکتے ہیں جو غلط ہو. آپ کسی چیز کو، جو انبیاء کے علاوہ تو آپ کسی سے توقع نہیں کر سکتے کہ بھائی یہ سب سے حتمی بات کر رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے سب کے کچھ پلس پوائنٹس ہیں، سب کے کچھ مائنس پوائنٹس ہیں. آپ کی اگر شادیاں دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ شاید مفتی طارق مسعود صاحب کو سنتے رہے. اور میں چونکہ آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ابھی حال ہی میں جو مولانا کے اوپر بڑے مشکل دن آئے، وہ جیسے کہ ان کے بیٹے والا حادثہ ہو گیا، اور پھر جس طرح سے ان کو جو ہے ان کو ٹویٹر پہ جس طرح سے یہ ان کے خاص سیاسی نظریے کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے پھر اس کے بعد ابھی حال ہی میں بھی غالباً ان کا کوئی اپنا بھی معاملہ چل رہا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں مولانا میرے نزدیک سب سے قابل قدر شخصیت ہے پاکستان میں، جو میڈیا سے متعلق علماء ہیں ان کے حوالے سے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کی زندگیاں تبدیل کی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان پہ بہت بے جا تنقید ہوتی ہے. مگر اس کے ساتھ ایک میری درخواست یہ بھی ہے کہ ان کو سیاسی معاملات سے گریز کرنا چاہیے. نہیں کرنا، جنرل باجوہ کے لیے دعا نہیں کروانی چاہیے تھی، یا خان صاحب کے بارے میں ان کی ایک اچھی رائے ہے اگر، تو اس کو بہت زیادہ کھل کے اظہار کرنے. کیونکہ بہت سے لوگ آپ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اگر آپ اپنی رائے بتاتے ہیں تو وہ شاید انڈورس ہو جاتی ہے کہیں نہ کہیں. نہیں انڈورس بھی ہو جاتے ہیں، پھر ظاہر ہے وہ ایسا نہیں کہ دین اور دنیا کو الگ کرنا چاہیے، لیکن مجھے مطلب میری ایک رائے ہے، مجھے لگتا ہے کہ مگر کیا اس کی وجہ سے میرے دل میں مولانا کی قدر و منزلت کسی طرح سے کم؟ ہرگز نہیں. جو خدمات ہیں ان کی وہ سر آنکھوں پہ، اور تاحیات ہم ان کا دفاع بھی کریں گے ہر معاملے میں. نے ان کا انجینئر علی مرزا صاحب، ہاں، بہت سے لوگ انہیں سنتے بھی ہیں، بہت سے لوگ ان سے اختلاف بھی رکھتے ہیں. آپ کا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ میں ان کو سنتا بھی ہوں، یعنی ایسے مراد کہ یہ نہیں کہ جا کے کہ انہوں نے اتنے بجے، ان کی بہت ساری چیزیں ان سے مجھے اتفاق بھی ہے. مجھے جو مولانا نے ان سے متعلق بات کی تھی نا، مجھے لگتا ہے کہ، اور وہ ان کی اس کی اپنے پاس لاجک ہے کہ تھوڑا سا ذرا لب و لہجہ ہلکا سا شاید زیادہ لوگوں کے دل میں ان کی بات اترے. لیکن پاکستان میں یہ بھی معاملہ ہے کہ جب تک آپ ذرا تھوڑا سا ٹھاٹھ پہیے کے ساتھ گفتگو نہ کریں تو وہ اتنا امپیکٹ کریٹ نہیں کرتی. وہ بھی ان کی بات لاجیکل ہے، تو ان کی بہت ساری باتیں بہت سارے لوگوں کی نسبت لاجیکل ہوتی ہیں. تو آپ سنتے بھی ہیں، اور آپ کہیں نہ کہیں، مطلب دیکھیں میں ایسا نہیں کہ میں کسی بھی عالم دین کو ریگولرلی سنتا ہوں ظاہر، لیکن جو چیز سامنے آ جاتی ہے وہ میں کوشش کرتا ہوں. طارق مسعود صاحب چونکہ آپ بہت لمبا عرصہ کراچی رہے، اور وہ بھی کراچی میں، طارق مسعود صاححب کا میں، آپ کی ملاقاتیں ہیں؟ میری ملاقات ان سے آپ دیکھیے ایک ہی ملاقات ہے، اور وہ ٹورانٹو میں ہے. اچھا. اور مجھے وہ اتنا متاثر کیا انہوں نے. ہمارا ایک ایونٹ تھا 100-200 لوگوں کا، میں صرف کھانے پہ ایک دوست نے بلایا، تو وہ ایئرپورٹ اترے، کسی نے بتایا کہ اقرار بھی ٹورانٹو میں ہے کینیڈا میں، تو وہ سیدھا وہاں سے وہ اس ایونٹ میں آئے بغیر مدعو کیے ہوئے. صرف انہوں نے فون کر کے پوچھا کہ وہ آنا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا جی ہمارے. تو مجھے لگا کہ بہت بڑی عاجزی کی بات ہے، بڑی انکساری کی بات ہے، ان کا بڑا پن ہے. تو ہماری وہاں پہ ملاقات ہوئی اور مجھے بڑا اچھا لگا ان سے مل کے. اچھا، آپ بھی ماشاءاللہ آپ کی 3 شادیاں ہیں، اور طارق مسعود صاحب تو ماشاءاللہ 4 شادیاں ہیں، اور وہ اس چیز کو جو ہے بڑا فخری انداز میں بتاتے بھی ہیں، اور انڈورس بھی کرتے ہیں کہ نوجوانوں نکلو باہر، نکلو اور کرو. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ ان حالات سے گزر چکے ہوئے ہیں. تو میں نہیں کرتا. دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ ہماری ہر معاشرے کے اپنے میں غیر شرعی کام سے منع بھی نہیں کر سکتا، لیکن میں اس کو گلوریفائی بھی نہیں کرتا. میں آپ کو خدا کو گواہ بنا کے بتاتا ہوں کہ میری زندگی میں یہ جو فیصلے ہیں نا، ان میں سے کوئی ایک فیصلہ بھی نہ ہوتا نا، تو مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں میری زندگی کیسے گزرتی. ہر ایک اپنی اپنی جگہ بہت اینڈ یو آر دا ون جو جانتا ہے. یعنی ایسا نہیں جس کے سامنے بیٹھ کے پھڑے مار سکتا ہوں میں، ہے نا. آپ ان لوگوں میں سے میرے زندگی جو بات کو، مگر اس کے باوجود کہ میرے یہ فیصلے میری لائف کے بہترین فیصلے تھے تینوں، اپنی اپنی جگہ پہ، اپنے اپنے وقت پہ. اور الحمدللہ میری زندگی میں ان کی وجہ سے کوئی ایک ایشو نہیں ہے. میری زندگی میں اللہ تعالیٰ نظر نہ لائے پروردگار عالم، میں جس طرح شکر اس کا ادا کروں. لیکن میں پھر وہی ہر ایونٹ پہ ہر جگہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کا منہ لال ہے تو آپ اپنا منہ چپیڑے مار مار کے لال نہیں کر سکتے. اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی 3 شادیوں سے خوش ہوں، دیٹ ڈز ناٹ مین کہ میں یہ ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ سب لوگ کریں، بیکاز ہمارے معاشرے میں دوسری شادی کا مطلب ہے تباہی بربادی. پہلے بیوی بچوں کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا. ہم نے عام طور پر دوسری شادی کی ایک بہت ہی نیگیٹو بالکل وہی سائڈ دیکھی بھی ہے، اور پھر نتیجہ بھی یہی دیکھا ہوا ہے. سو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یعنی اگر میں کہوں گا نہ کرنا 3 شادیاں، تو اس سے کوئی یہ نتیجہ بھی نہ نکالے کہ میں بہت تانگ ہوں.
اور میں یہ شکر ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا کہ پروردگار نے میرے لیے سارے فیصلے ٹھیک ثابت کیے، مگر ہر ایک کے لیے یہ آئیڈیل نہیں ہو سکتے، ہر کیس یا ہر سینیریو میں یہ ٹھیک ثابت نہیں ہو سکتے. ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں یہ بہت زیادہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تو میں ریکمینڈ نہیں کرتا. یہ صحافی اگر آپ نہ ہوتے یا اتنے کامیاب اینکر نہ ہوتے تو کیا آپ 3 شادیاں کرتے؟ یہ تو میں دیکھتا کہ اگر میں وقت ایک کامیاب بزنس مین ہوتا، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کا ایک فائنینشیل سائڈ تو بہرحال ہے، ورنہ تو پھر آپ بھی ذلیل ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ والے پارٹنرز کو بھی ذلیل کرتے ہیں، ان کو شاید زیادہ ذلیل کرتے ہیں. ہاں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہرحال اس کا ایک وہ ہے کہ بھائی آپ اگر امریکہ گئے ہیں پہلے بیگم اور بچے کے ساتھ، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سال کے باقی 2 ٹرپ بھی آپ کو امریکہ کرنے ہیں. ہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ تو ہے، یہ نہیں کر سکتے کہ میں پہلی بیوی کے ساتھ جو ہے نا وہ میں چلا گیا ہوں یورپ، اور دوسری اور تیسری بیوی کو میں نے کہا کہ نہیں تم اور میں رہیں گے، اور خان جا کے جو ہے وہ تو پھر آٹومیٹکلی آپ کے گھر کا سکون خراب ہوتا ہے. تو مطلب کہ اگر آپ دیر از اے فائنینشیل سائڈ، بالکل ہے. اگر آپ اس فیلڈ میں یا اتنے کامیاب نہ ہوتے، اتنے کامیاب نہ ہوتے، یہ فیلڈ بھی آپ کہہ لیجیے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہر آپ زیادہ لوگوں سے ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک چیز میں اس میں ضرور دیکھیں، کچھ میرے کزن بھائی کہتے ہیں میں کرنی ہی دوسری شادی، او یار اگر آپ پلان کر کے اور سوچ کے کرتے ہیں کہ نا میں نے دوسری شادی کرنی ہی ہے، تو پھر آپ وہاں پہ ختم ہوں گے اور اینڈ کریں گے جہاں پہ کچھ نہ کچھ پرابلم ہوگا. ہاں، اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا آ گیا ہے کہ جس آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کی زندگی میں کچھ اچھا کر سکتے ہیں اس سے نکاح کر کے، یا اس کے نکاح کرنے سے آپ کی زندگی میں کچھ بہتر ہو سکتا ہے، اور آپ نے اوور دا ایئرز ایک دوسرے کو دیکھ لیا ہے، پرکھ لیا ہے، آزما لیا ہے، اور پھر آپ نے فیصلہ کیا. یعنی یہ شوق نہیں کہ میں دوسرا بیاہ کرنا ہے جی اور میں لبا جی کے دن میں کرنا ہے. تو جب آپ اس طرح سے کریں گے تو آپ ضروری نہیں کہ کسی آئیڈیل پارٹنر پہ اختتام ہو آپ کی شادی کے فیصلے کا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں سمجھ رہا ہوں. تو یہ شوق یا گول بنا کے نہیں کرنا. ہاں، میرے کیس میں یہ ہوتا گیا، ہو گیا، اور اسی لیے سب کو ایکسیپٹ بھی تھا. ویسے یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ مطلب کہ میں خود میرڈ ہوں، تو آپ کو بہت سی چیزوں پہ، کیونکہ انسان ہیں، بہت سی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اٹریکشن رکھی ہوئی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں تو آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا جو ہے ریلیکس کرتے ہیں تو آپ کی چیزیں آغاز ہوتی ہیں. مطلب کہ میری مسز مجھے آج پوچھ رہی تھی کہ آپ نے اقرار سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا ہوتا رہا کہ آپ تیسری تک چلے گئے، مطلب کہ کیا حالات میں. کیونکہ میں آپ کو نا ایک بڑا مزیدار سوال بتاتا ہوں کہ چونکہ میں جو پروگرام کر رہا ہوں آپ سے ملتا جلتا ہے، ہماری شاید میں آپ کو فالو بہت زیادہ کرتا ہوں تو ہماری کچھ نہ کچھ پرسنالٹی بھی ملتی ہے. تو میری بیوی اس حوالے سے بڑی پریشان رہتی ہے کہ تسی نہ تین کر لینا. جنسی خواہش کی وجہ سے نہیں تھا، وہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے بغیر بڑی آسانی سے اور بہت پوری ہو سکتی ہے، اس ملک کے اندر بھی اور اس ملک سے باہر بھی. نہ کوئی ریسورسز کی کمی ہے، نہ کوئی شناخت کی کمی ہے، نہ کوئی فالوئنگ کا مسئلہ ہے. خدا نہ خواستہ اگر آپ نے صرف یہی کام کرنا ہو تو اس کے لیے تو بہت بہتر، بڑے کم خرچ اور بڑے زیادہ آپشنز ہو سکتے ہیں نا. تو ایک تو ظاہر یہ لوگ پلیز ذہن سے نکال دیں کہ کوئی کسی کیا کہتے ہیں اس کو عیاشی کی وجہ سے کوئی فیصلہ کیا ہے. یہ ہرگز عیاشی نہیں ہے، بڑی ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری کے ساتھ آپ نے سب کو خوش رکھنا ہے. تو وہ ایک تو اس وجہ سے نہیں کیا، دوسرا کوئی فیصلہ یا گول سمجھ کے نہیں کیا. وہی بات کہ بس سینیریوز جن میں یا تو پارٹنر کی زندگی تبدیل ہوئی ہے اور یا آپ کی اپنی زندگی پہ اس کا بہتر اثر پڑا. ابھی ایک جگہ ہم بیٹھے لوگ کہتے ہیں نہیں جی فلانی سے شادی کریں نا تو اس لیے شادی کریں، تو آپ کو کیا پتا کہ کس سینیریو میں. ایسی بات ہے کہ حالات تو آپ ہی جانتے ہیں نا کہ آپ کن چیزوں سے گزر رہے تھے یا کیا معاملات بن گئے تھے. مجھے یہ بتائیں کہ دوسری شادی جب کی اور یا تیسری شادی جب کی، اپنے گھر بتانا یا اپنے رشتہ داروں کو بتانا مشکل تھا؟ مجبوری کے تحت میں نے کی. یہ بھی تاثر ہونا ہے، اس سے بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے کون سا ایسا جو بیگمات بیچاری بھی اس سے ناراض ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں ان کا ایک نہیں، وہ بس حالات بن گئے، ٹھیک ہے. ہاں، لیکن میں نے وہی بات کہ نہ میں نے کوئی غیر قانونی کام کیا ہے، نہ میں نے کوئی غیر شرعی کام کیا ہے، نہ میں کسی کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہوں. کیونکہ تینوں خواتین وہ ہیں جو ووکل ہیں. تینوں میری زندگی میں جو خواتین ہیں ان کے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، ان کے اپنے سوشل سرکلز ہیں. کسی کے ساتھ میں بد تہذیبی کروں، کسی کے ساتھ میں لاؤڈ ہوں، کسی کے ساتھ میں مار پیٹ کروں، میں کسی کے ساتھ ناانصافی یا ظلم کروں، کسی کی مرضی کے خلاف میں نے کوئی فیصلہ کیا ہو تو 1 منٹ میں آگے وہ بیٹھیں گے کیمرہ آن کر کے اور کہیں گے جی ہاں. تو مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے تینوں جو ریلیشنز ہیں ان کو ٹھیک طرح سے احسن طریقے سے چلا رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے میں بہت خوش ہوں، اللہ کا شکر ہے وہ سب بہت خوش ہیں، اللہ کا شکر ہے میرا بیٹا بہت خوش ہے. ماشاءاللہ جی. میں ایک جگہ ایک صاحب میرا کہیں پہ تعارف کروا رہے تو اب سامنے ایک کپل تھا، مجھے نہیں پتا کہ اب وہ شاید تھوڑا بہت جانتے تھے، تو اب وہ تعارف کروا رہے ہیں کہ یہ لاہور کے جو ہیں اقرار ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ان کی بھی 3 شادیاں. تو میں کہا نہیں ہم ان کو جو ہے نا فالو کر رہے ہیں کام کے اعتبار سے.